بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حضرات گرامی قدر، آج جو ہے نا انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں کتاب الفرائض۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ کتاب البیوع ہم نے مکمل کر لیا۔ ٹھیک ہے، کتاب الفرائض ہم نے کل پوچھا تھا یہ کس کے بارے میں ہے؟ علم میراث کے بارے میں، وراثت کے بارے میں کتاب الفرائض ہے۔ ٹھیک ہے، فرائض کس کی جمع ہے؟ فرض کی جمع نہیں ہے، فریضۃن کی جمع ہے۔ باب تو فرض ہے، فرض یا فریضو، ٹھیک ہے، لیکن یہ جمع کس کی ہے؟ فریضۃن کی۔ ٹھیک ہے، اور فریضہ کہتے ہیں کہ طے کرنا، ٹھیک ہے، کسی چیز کو طے کرنا، مقرر کرنا، اور اس طرح جو ہے نا یہ وراثت جو ہے نا یہ بھی طے شدہ ہے، مقرر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ کیا آیت قرآن کی نصیبا مفروضہ، کیا فرمایا کہ یہ حصے ہیں فرض کیے ہوئے، اسی لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم الفرائض۔ قرآن میں کتنے حصے بیان ہوئے؟ قرآن میں 6 حصے بیان ہو چکے ہیں۔ کون کون سے 6 حصے؟ پورے ہو گئے میرے خیال میں، ترتیب سے چلو نا۔ نصف ہے، ثلثان، پورے ہو گئے۔ یہ 6 جو ہے نا یہ حصے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں، یہ 6 حصے ہیں، اور جن کو ملیں گے ان کے بھی نام ذکر ہے قرآن مجید کے اندر۔ ٹھیک ہے، باقی کچھ جو تفصیل ہے وہ احادیث کے اندر ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیونکہ یہ آپ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، سراجی پڑھ رہے ہیں نا آپ، علم میراث ویسے ہی آپ پڑھ رہے ہیں، تو اس لیے جو ہے نا ہم اس کے گہرائی کے اندر نہیں جائیں گے۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ مسئلے حل کرنا اور اس کو کتنا ملے گا بیٹھ کے جو ہے نا وہ کاپی پہ حساب بنانا، یہ مسئلہ نہیں ہمارا مقصد ہے اس کتاب کو پڑھنا، حدیث کو پڑھنا، حدیث میں اس کے بارے میں کیا آیا ہے، کون کون سی باتیں ہیں جو حدیث میں ہم وہی پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، چلے پھر بسم اللہ شروع کریں۔ بڑی معروف بات ہے، آپ بھی جانتے ہوں گے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یرث المسلم الکافر ولا یرث الکافر المسلم، کہ وارث نہیں بنے گا مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں بنے گا۔ تو یہ بات بالکل طے شدہ ہے، کتاب و سنت سے ثابت ہے، تمام ائمہ بھی اس پر متفق ہے، تمام مسالک بھی، تمام مذاہب بھی اس پر متفق ہیں، چاہے وہ احناف ہوں، چاہے وہ اہل سنت ہوں، چاہے وہ دیگر ہوں، 4 ائمہ جو بڑے معروف مسلک ہیں 4، وہ بھی متفق ہیں، احناف کا بھی اس پر انکار نہیں ہے۔ بہرحال 2 صحابی ہیں، ایک سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے ہیں سیدنا معاویہ۔ ان دونوں کا موقف یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا بندہ ہے کافر کہ اس کے پیچھے کوئی وارث موجود نہیں ہے، اگر کوئی ایسا کافر ہے کہ جس کا وارث موجود نہیں ہے لیکن اس کے رشتہ دار کچھ اسلام قبول کر چکے ہیں، تو پھر اس کا مال اس کے قریبی رشتہ دار جو اسلام میں ان کو دیا جائے گا۔ ان کو دیا جائے گا جو اسلام میں ہیں لیکن وارث تو نہیں بنتے شرعاً، لیکن اگر اس کا اپنا کوئی ذاتی وارث نہیں ہے کوئی کافر، تو پھر وہ مال ان کو دیا جائے گا۔ لیکن تمام محدثین اور ائمہ نے اس رائے کو قبول نہیں کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ رائے جو ہے نا صریح حدیث کے خلاف ہے،
سری مسئلے کے خلاف ہے، اس لیے ان صحابہ کی رائے بھی قبول نہیں ہے۔ تو ہم یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ جہاں صحابہ کی رائے کو قبول نہیں کیا جاتا اس لیے کہ وہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، تو ائمہ کی رائے کو بھی نہیں قبول کیا جائے گا جب وہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہو، چاہے وہ کسی فقیہ کی رائے ہو، کسی محدث کی رائے ہو، چاہے تابعی ہو، صحابی ہو، کتنا بڑا اس کا درجہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ کتاب و سنت کے خلاف ہے تو قابل قبول نہیں ہے۔ جب صحابی کی رائے بھی قابل قبول نہیں ہے تو کسی اور کی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ یہ جو لکھا ہوا ہے حدیث میں اسی پر عمل کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ پہلے پڑھیں۔ اولا نہیں، اولا، اولا ہے، ٹھیک ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحق الفرائض باہلھا، کہ فرائض جو ہے نا، جو حصہ ہے وہ ان کے اہل کو دے دو، یعنی جن کے حصے ثابت ہو رہے ہیں، بیوی ہے، شوہر ہے، والد ہے، ٹھیک ہے، والدہ ہے، جن کے حصے ہیں۔ یہاں سے مراد عصبہ نہیں ہے، عصبہ کے حصے مقرر نہیں ہوتے، آپ نے پڑھا ہے عصبہ کے حصے، اصحاب الفرائض یہ مراد ہے یہاں۔ اصحاب الفرائض کو دے دو جو بچے، فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ، وہ جو ہے سب سے زیادہ قریبی مرد کا حصہ ہوگا، کیا ہوگا؟ وہ دیا جائے گا کس کو؟ جو میت کے سب سے قریبی ہوگا اس کو، مذکر ہو مرد کے، یعنی مرد ہو اس کو دیا جائے گا جو میت کے سب سے زیادہ قریبی ہو۔ تو اس سے عصبہ مراد ہے۔ عصبہ میں سب سے قریبی کون ہے؟ بہرحال یہ باتیں تو یہ تو عام باتیں یہ یاد رہنی چاہیے کہ جو عصبہ ہے نا، عصبہ کتنے؟ 4 ہے، بیٹا ہے، پوتا ہے، چچا، بھائی اور چچا، بھائی پہلے پھر چچا ہے، یہ ترتیب سے۔ اگر بیٹا ہے تو باقی تینوں محروم ہو جائیں گے، اگر پوتا ہے تو اس سے آگے والے دونوں محروم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ بیٹا نہیں ہوگا تو پوتا، پوتا اگر موجود ہے تو بھائی اور باپ، بھائی اور چچا محروم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر بیٹا پوتا نہیں ہے، چچا ہے اور بھائی ہے تو پھر چچا محروم ہو جائے گا۔ اگر پہلے تینوں نہیں ہے تو پھر چچا کو عصبہ بنا جائے، ٹھیک ہے۔ جو بچے گا اصحاب الفروض سے وہ کس کو ملے گا؟ وہ چچا کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ اس ترتیب سے سب سے قریبی حدیث میں آیا نا، جو سب سے قریبی ہے میت کے وہ بیٹا ہے، سب سے قریبی، بیٹا نہیں ہے تو پوتا، پوتا نہیں ہے تو بھائی، بھائی نہیں ہے تو چچا، ٹھیک ہے۔ یہ ترتیب ہے، چلے پڑھیں۔ اچھا، وہی مطلب ہے کہ تقسیم کرو مال کو اہل الفرائض کے، اصحاب الفروض جن کو کہتے ہیں، ان میں تقسیم کرو اعلیٰ کتاب اللہ، یعنی کتاب اللہ کے مطابق۔ کتاب اللہ سے مراد کیا ہوگا؟ حدیث اور قرآن، جو کتاب و سنت میں جو حکم ہے اس کے مطابق تقسیم کرو جو حصص ہیں۔ فما ترکت الفرائض، جو چھوڑیں فرائض، اصحاب الفروض جو چھوڑیں یعنی جو ان سے بچ جائے، فلی اولا رجل ذکر، وہی بات ہے کہ جو میت کے زیادہ قریب عصبہ ہوگا اس کو دیا جائے گا۔ یہ باب آپ نے نہیں پڑھا، باب بھی ہے، پڑھیں پہلے حدیث مکمل کریں۔ باب کیا ہے؟ باب نہیں ہے، باب ہونا چاہیے، باب ہے کلالہ کے بارے میں۔ ویسے بھی بات ہی نہیں شروع ہو رہی ہے تو سمجھ جانا چاہیے کہ باب ہی ہوگا لازمی یہاں پہ، کیونکہ وہ پہلی بات تو ختم ہو گئی نا۔ اچھا، آپ نے جو حدیث پڑھی ہے وہ ہے حدیث کس سے؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں مرضت فاتانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر،
میں بیمار ہوا تو اللہ کے رسول اور ابو بکر صدیق یعودانی ماشیانی آئے میری عیادت کے لیے، دونوں پیدل آئے۔ کیسے آئے؟ پیدل آئے۔ فاغمی علیہ، تو فرماتے مجھ پر غشی طاری ہو گئی، یعنی اتنا بیمار تھا کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ فتوضأ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا، ثم صب علیہ من وضوئہ، تو آپ نے پھر اپنے جو وضو کا پانی تھا نا وہ مجھ پر مارا، بعد روایت میں چھینٹے مارے، وہ پانی مارا، ٹھیک ہے۔ تو فافقت، تو مجھے افاقہ ہو گیا، یعنی میں بے ہوشی سے باہر آ گیا۔ یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول، کیف اقضی فی مالی، میں کیسے فیصلہ کروں اپنے مال کے بارے میں؟ فلم يرد علی شیئا حتی نزلت آیت المیراث، تو آپ نے اس کو ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ میراث کی آیت نازل ہوئی، یعنی آپ نے انتظار کیا ہوگا وحی کا، کیونکہ آپ سے جب کوئی نیا مسئلہ پوچھا جاتا تھا تو آپ کیا کرتے تھے؟ وحی کا انتظار کرتے تھے۔ تو آپ نے انتظار کیا تو وحی نازل ہوئی، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، لیکن یہاں علماء محدثین کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی۔ کیا؟ اگلی روایت جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا وہ آیت نازل ہوئی تھی، یوصیکم اللہ فی اولادکم، جو آیت ہے نا یہ نازل ہوئی تھی۔ یہ کلالہ والی آیت تو بعد میں، بہت بعد میں نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں جو اب جابر بن عبداللہ سے مراد ہے، اس سے کون سی آیت مراد ہے؟ یوصیکم اللہ، ٹھیک ہے۔ تو اگلی روایت میں اس کی وضاحت ہے۔ چلے پڑھیں کتاب الفرائض تو پورا کریں۔ پہلے ایک حدیث آپ نے پڑھی تھی نا جابر بن عبداللہ والی، اس سے آگے پڑھیں۔ وبه قال رحمه الله حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال دعاني النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر في بني سلمة يمشيان فوجد إني لا أعقل فوجدانی لا أعقل وہی غلطی ہے جو کل اس نے کی تھی۔ فوجداني لا أعقل فدعا بماء فتوضأ ثم رش علي منه فأفقت فقلت كيف أصنع في مالي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين۔ اچھا کل ہم نے اس پہ وضاحت کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو لا عاقلو یعنی مجھے عقل چور نہیں تھا، بے ہوش تھا۔ کیا تھا؟ بے ہوش ہو چکا تھا۔ پچھلی میں الفاظ ہیں، پچھلی حدیث میں کیا الفاظ ہیں؟ فاغمی علیہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر لا عاقلو دونوں کے ایک ہی معنی بنیں گے کہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ فدعا بماء فتوضأ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی منگوایا اور آپ نے کیا کیا؟ وضو کیا۔ ثم رش علیہ منہ، پھر آپ نے جو وضو کا پانی تھا اسے چھینٹے مارے۔ تو افقت، تو میں ٹھیک ہو گیا۔ تو پھر وہی سوال کیا کہ میں کیسے کروں وراثت کے بارے میں فیصلہ؟ تو آپ پھر فرماتے ہیں کہ نازل ہوئی یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہ آیت نازل ہوئی، یعنی آیت میراث۔ اچھا بات یہ ہے کہ یہاں پر پچھلی حدیث کے اندر کیا ہے؟ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اور اگلی آیت میں کیا ہے؟ یوصیکم اللہ۔ تو کل میں نے وضاحت کی تھی کہ اصل میں یہاں پر یہی ہے یوصیکم اللہ۔ امام ابن عیینہ رحمہ اللہ نے اپنے سوچ اور فکر کی بنیاد پر، اپنی سمجھ کی بنیاد پر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ نازل ہوئی ہوگی، یستفتونک یہ نازل ہوئی ہوگی، لیکن علماء کہتے ہیں یہ نازل نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ امام ابن عیینہ یہ سمجھا کہ یہ کلالہ کا مسئلہ پوچھ رہے تھے، کون؟ جابر بن عبداللہ، کیونکہ ان کے باپ دادا تو نہیں تھے، صرف ان کی بہنیں تھیں، تو ان کے لیے کلالہ کا مسئلہ تھا، ٹھیک ہے۔ آگے بھی آ رہا ہے کیسے کلالہ کا مسئلہ تھا، کہ ان کی اولاد نہیں تھی اور باپ دادا بھی نہیں تھا، تو ان کی بہنیں تھیں، تو بہنوں کا ابھی ہم نے پڑھا، آپ نہیں آئے تھے تو میں نے دکھایا تھا قرآن میں 2 آیتیں کلالہ کی۔ کتنی آیتیں؟ پہلی آیت کے اندر اخت اور اخ دونوں کا تذکرہ ہے، بہنیں اور بھائی، اور دوسری جو کلالہ والی آیت ہے اس میں اس کا بہنوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کلالہ جو اس کے وارث بنتے ہیں وہ بہن بھائی بنتے ہیں، تو کون بنے گا؟ بہن بھائی، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہنیں تھیں، کیونکہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے، انہوں نے شادی بیوہ سے اس لیے کی تھی کہ میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ پریشان تھے اس مسئلے میں۔
تو اس سے کیا مراد ہے کہ یوسیکم اللہ یہ آیت نازل ہوئی تھی، اس میں بھی کلالہ کا مسئلہ ہے، کیا ہے کلالہ کا مسئلہ ہے نا اس میں یوسیکم اللہ میں۔ تو یہ جو دوسری آیت ہے یستفتونک ہے، یہ آخر میں ہے، ایسے ہی ہے، یہ جو دوسری آیت ہے آخر میں ہے، تو اس کا نزول کا وقت جو ہے نا بعد میں ہے۔ یہ جو آخر میں آیت ہے نا کلالہ والی، یہ بعد میں نازل ہوئی تھی، یہ جو پہلے والی ہے یہ پہلے نازل ہوئی تھی یوسیکم اللہ۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ کے بارے میں جو حدیث ہے اس سے مراد کون سی آیت ہے؟ میراث والی آیت یوسیکم اللہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ ذہن میں رکھے، چلے پڑھیں۔ قال فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث۔ آیت الميراث وہی ہے یوسیکم اللہ، ٹھیک ہے؟ اب اکثر جو روایت ہے نا جس میں یہ دلیل مل رہی ہے یوسیکم اللہ نازل ہوئی، یہاں پر ابن عیینہ کا اپنا خیال تھا کہ یستفتونک نازل ہوئی، حالانکہ ابن جریج والے جو الفاظ ہے وہ صحیح ہے، وہ کیا ہے یوسیکم اللہ۔ پچھلی آیت میں بھی ابن جریج ہے، اخبرنا ابن جریجن، ٹھیک ہے؟ جو پہلی آیت تھی اس میں کون ہے؟ سفیان بن عیینہ، اس کی روایت میں صرف آیا یستفتونک ہے، تو اس لیے محدثین کہتے ہیں یہ ان کا خیال تھا کہ یہ آیت نازل ہوئی، لیکن حقیقت میں ابن جریج والی بات صحیح ہے کہ یوسیکم اللہ نازل ہوئی۔ چلے پڑھیں۔ اسحاق بن ابراہیم اچھا یہاں پر یہ ایک تبدیلی ہے اس حدیث میں، فصبوا علیہ من وضوئی۔ پچھلی حدیث میں یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھینٹے مارے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر یہ ہے کہ لوگوں نے چھینٹے مارے، یعنی آپ کے جو وضو کا پانی تھا لوگوں نے وہ اٹھایا اور لوگوں نے چھینٹے مارے، ٹھیک ہے؟ تو دونوں ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پڑھیں قول شعبۃ۔ اچھا یہ اس میں وضاحت کی گئی ہے فنزلت آیت الفرائض، یہاں پہ فرائض ہے وہاں پہ میراث ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ہی بات ہے۔ تو آیت فرائض جو ہے وہ نازل ہوئی، تو انہوں نے کہا نظر کی حدیث میں بھی یہی ہے، عقدی کی حدیث میں بھی یہی ہے، ابن جریر کی حدیث میں بھی یہی ہے، تو یہی بات صحیح ہے۔ ابن جریج بھی آپ نے پیچھے پڑھا ہے، ابن جریج یہ وہب بن جریر ہے، اور پیچھے ابن جریج اس کی حدیث میں بھی کیا ہے یوسیکم اللہ، ٹھیک ہے؟ تو بہتر یہی ہے۔ چلے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے، جمعے کا خطبہ، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا، پھر ابو بکر صدیق کا تذکرہ کیا، پھر فرمایا انی لا ادع بعدی شیئا اہم عندی من الکلالہ۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے اس سے بڑا اہم کوئی مسئلہ نہیں پایا۔ کون سا مسئلہ؟ کلالہ کا مسئلہ، ٹھیک ہے؟ ما راجع تو رسول اللہ، میں نے بار بار اس بات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ما راجعت فی الکلالہ، کہتے کسی مسئلے میں اتنا میں نے سوال نہیں کیا جتنا میں بار بار کلالہ کا سوال کرتا تھا۔ وما اغلظ لی فی شیء ما اغلظ لی فیہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مجھ پر اس معاملے سے زیادہ کسی معاملے میں سختی نہیں کی۔ حتی طعن باصبعہ فی صدری، حتیٰ کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے مجھے چونکا مارا میرے سینے میں، اس طرح انگلی مار کر آپ نے فرمایا یا عمر، اے عمر، الا تکفیک آیت الصیف، اے عمر کیا تجھے کافی نہیں ہے گرمیوں میں نازل ہونے والی آیت، گرمی کے موسم میں نازل ہونے والی آیت جو سورۃ النساء کی آخری آیت ہے، یستفتونک، کیا وہ کافی نہیں ہے تمہارے لیے؟ وانی ان اعشی، سیدنا عمر کہتے ہیں کہ اگر میں زندہ رہا، اقضی فیہا بقضیۃ، تو میں ایسا فیصلہ کر کے جاؤں گا جو فیصلہ کریں گے اہل قرآن، جو قرآن پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے وہ اس کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ یعنی عمر رضی اللہ عنہ کا کہنا یہ تھا کہ اس مسئلے کو میں حل کر کے جاؤں گا، لیکن انہوں نے یہ مسئلہ حل نہیں کیا، وہ فوت ہو گئے، پہلے شہید ہو گئے۔ تو بات یہ ہے کہ ہر مسئلے کا بالکل صریح دلیل ہونا ثابت نہیں ہے۔ محدثین کہتے ہیں سیدنا عمر کا مقصد یہ تھا کہ کوئی واضح ایک دلیل مل جائے، کوئی واضح دلیل مل جائے اور پکی بات ہو جائے، جس طرح حصص ہے قرآن کے اندر، جس طرح حصص ہے اور اس طرح، تو یہ کیونکہ اختلافی مسئلہ ہے اس لیے وہ بار بار پوچھتے تھے کہ کبھی بہن کا حصہ ہو رہا ہے، کبھی بھائی کا ہو رہا ہے۔ کلالہ جو ہے نا کبھی کبھار میراث کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، کبھی ورثہ کے بارے میں بھی، میراث جو سامان بچ گیا ہے، جو جائیداد ہے، اس کے بارے میں بھی کلالہ کا استعمال ہوتا ہے، اور ورثہ کے بارے میں بھی کلالہ کا استعمال ہوتا ہے، یعنی اس میں اختلافی مسئلہ ہے۔ وہ چاہتے تھے کوئی خاص دلیل مل جائے لیکن نہیں ملی، تو ضروری نہیں ہے کہ اسلام کے اندر ہر معاملے پر واضح دلیل ملے،
تو آپ کا مقصد بھی یہی تھا کہ اس نوعیت کو دیکھ کے پھر فیصلہ کرنا پڑے گا، تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ کیا کافی نہیں ہے، مطلب کہ آپ نے جب بھی مسئلہ ہے کلالہ کا استنباط کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور علماء سے رائے لینی ہے، مفتیوں سے رائے لینی ہے، وہ سارے معاملات کو دیکھ کے پھر وہ فیصلہ کریں گے۔ کوئی ایک اس کے بارے میں معاملہ حل نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ایک ہی حصہ ہے یا ایک ہی مسئلہ ہے، اسی کے مطابق یہ کلالہ حل کرو، ایسا نہیں ہو سکتا، مختلف ہو سکتے ہیں، کبھی بہنیں ہو سکتی ہیں، کبھی بھائی ہو سکتے ہیں، کبھی بھائی بہنیں دونوں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اختلافی مسئلہ ہے، اس لیے جو ہے اس کا حل واضح طور پر موجود نہیں ہے، مسئلہ دیکھ کے پھر حل نکالا جائے گا، ٹھیک ہے، تو اس لیے سیدنا عمر بار بار پوچھ رہے تھے۔ چلیں، وحدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا اسماعیل بن علیہ۔ یہ روایت کس سے؟ برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور آپ جانتے ہیں کہ برا کیا ہے، بعد میں مسلمان ہوئے تھے، برا بن عازب بعد میں مسلمان ہوئے تھے، تو یہاں اس حدیث سے محدثین کہتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو یستفتون کی آیت ہے نا، یہ بعد میں نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تو اس حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ جو شروع میں جو ابن عیینہ نے اس آیت کو ملایا تھا جابر بن عبداللہ سے، تو وہ بات درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی دلیل ملتی ہے کہ یہ صورت نازل ہوئی، برا اس کا بیان کرتے ہیں، یہ آیت نازل ہوئی۔ چلیں، یہ کیا کہتے ہیں؟ آخر آیت انزلت من القرآن، آگے روایتیں پڑھیں تو کچھ اور بات بھی آگے پڑھیں۔ وبه قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار۔ اچھا، یہ جو ہے نا یہاں پہ کیا ہے، برا مانے سورۃ توبہ، ٹھیک ہے، یہ کون فرماتے ہیں؟ برا بن عازب، حالانکہ ایک حدیث میں انہوں نے کہا کیا یستفتونک، وہ ہے سورۃ النساء میں، اور اگلی حدیث میں کیا کہہ رہے ہیں؟ برا نازل ہوئی آخر میں سورت، کہتے ہیں آیت آخر میں یستفتونک ہے اور سورت برا، آگے اور پڑھیں۔ وبه قال رحمه الله حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال وَأَنَّ آخر آیت انزلت آیت الکلالہ، ٹھیک ہے، وہی بات چل رہی ہے کہ سورۃ توبہ پوری جو ہے نازل ہوئی آخر میں، اور آگے کیا ہے؟ کلالہ آیت نازل ہوئی، اور پڑھیں یہ ایک دو روایتیں باقی۔ وبه قال رحمه الله حدثنا ابو قريب۔ آیت یا صورت کون سی نازل ہوئی؟ مختلف رائے ہیں، ٹھیک ہے، جو تحفۃ الاحوذی تحفۃ المسلم جو ہے شیخ عبدالعزیز علوی جو بیان کرتے ہیں، اس کے مطابق فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، یہ آخر میں نازل ہوئی۔ اسی طرح ابی بن کعب کہتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ آخر میں نازل ہوئی، یعنی یہ بھی صورت توبہ کی آیت ہے۔ اسی طرح معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فمن کان یرجو لقاء ربہ، صورت کہف کی آیت یہ نازل ہوئی۔ اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم، یہ صورت آل عمران کی آخری جو رکوع ہے۔ اچھا، یہ مختلف رائے ہیں، پھر وہ فرماتے ہیں کہ اس طرح صحابی نے اپنے اپنے اجتہاد کے مطابق، یعنی جس نے آخر میں جو سنا اس نے بیان کر دیا کہ یہ آخر میں نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ صورتوں کے دعوے میں عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں صورت نصر پہلے نازل ہوئی، ٹھیک ہے، اسی طرح سیدہ عائشہ فرماتی ہے صورت مائدہ پہلے نازل ہوئی۔ تو بہرحال یہ کہ سیاق و سباق کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے، یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ آخر میں کون سی آیت نازل ہوئی، آخر میں کون سی صورت نازل ہوئی، اور یہ ہمارا مسئلہ بھی نہیں ہے، کیا اس کو جاننا بھی ضروری نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ مختلف رائے آئی ہیں، انہوں نے اپنے اجتہاد کے مطابق اپنی رائے پیش کی ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے جاننا کہ آخری کون سی نازل ہوئی، تو ان کے اندر جو اختلاف ہے اس سے کوئی شرعی مسئلہ یا پریشانی والی بات نہیں ہے، تو ہر کسی نے اپنے رائے کا اظہار کیا ہے کہ آخر میں کون سی نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ مسئلہ صرف یہ سمجھنا چاہیے کہ جو سیدنا جابر کی روایت ہے اس سے مراد کون سی ہے؟ یوصیکم اللہ، ٹھیک ہے، صرف یہ مقصد ہے، اس لیے میں نے کہا کہ ساری پڑھ لیں بات ہو جائے گی۔ تو یہاں پر عن البرائی یستفتون کا جو آخری آپ نے جو سند پڑھی ہے اس میں کیا ہے؟ برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یستفتون کا، یہ مضبوط دلیل ہے کہ یستفتون کا بعد میں نازل ہوئی، یہ مضبوط دلیل ہے کیونکہ برا مسلمان بھی بعد میں ہوئے، ٹھیک ہے، آگے پڑھیں، وبه قال رحمه الله حدثني زهير پڑھیں کچھ حدیث رہ گئے باقی۔ حدثني زهير بن حرب قال حدثنا ابو صفوان۔ اچھا، یہ حدیث کس سے ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ سے،
فرماتے ہیں کان یقطع بالرجل المیت علیہ الدین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر میت لائی گئی ایک جس پر قرضہ تھا. آپ نے فرمایا حل ترک لدینہ من قضاء، کیا اس نے کچھ چھوڑا ہے اپنے قرضے کے لیے، کچھ چھوڑا ہے جو قرضہ دیا جائے. فإن حدث انہ ترک، یعنی جب بھی لایا جاتا ہے نا کوئی میت، آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر کہا جاتا کہ اس نے کچھ چھوڑا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ بلکہ فإن حدث انہ ترک وفاء صلی علیہ، اگر کہا جاتا کہ کچھ چھوڑا ہے جو اس کے قرضے کو پورا کر لے گا، یعنی ترک یا مال، تو آپ پھر اس پر نماز پڑھاتے. اور اگر یہ کہا جاتا کہ اس کے پیچھے کچھ نہیں ہے مال وغیرہ، تو آپ فرماتے ہیں تم لوگ پڑھ لو اس پر جنازہ، یعنی اپنے صاحب پر جنازہ پڑھ لو. یعنی مقروض کا جنازہ پڑھنا چاہیے. آپ کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ لوگ اس معاملے سے پھر ڈریں گے کہ اگر ہمارا قرضہ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ، یعنی تنبیہ کے لیے آپ نہیں پڑھاتے تھے. ٹھیک ہے. فلما فتح اللہ علیہ الفتوح، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جب اللہ نے فتوحات کا دروازہ کھول دیا تو پھر آپ نے فرمایا انا اولی بالمؤمنین من انفسہم، مومنوں کی جانوں سے بڑھ کر میں ان کے لیے اولا ہوں، یعنی میں ان سے بڑھ کر ہوں، اپنی جانوں سے نفسوں سے بڑھ کر میں مومنین پر اولا ہوں. فمن توفی وعلیہ دین، تو اگر جو فوت ہو جائے اور اس پر کیا ہو قرضہ، فعلیہ قضاؤہ، تو مجھ پر ذمہ داری ہے میں اس کا قرضہ ادا کروں. ٹھیک ہے. ومن ترک مالا فہو لورثتہ، اور جس نے جو مال چھوڑا اس کے ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا. اگر قرض ہوا تو وہ بیت المال سے ادا کیا جائے گا. یہ آپ نے پھر بعد میں حکم جاری کر دیا. آگے پڑھے، آگے اسی مضمون سے حدیث ہے. وفيه قال رحمه الله وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني عن ابي عن جدي قال حدثني وعقيل قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن اخي ابن شهاب قال وحدثنا ابن نمير حدثنا ابي قال حدثنا ابن ابي ذئب كلهم عن الزهري بهذا الاسناد هذا الحديث. وبه قال رحمه الله حدثني محمد ابن شهاب زہری، یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ اس حدیث کا مدار کس پہ؟ زہری پہ. ٹھیک ہے. یہ سارے جو روات ہیں اس حدیث کو کس سے بیان کرتے ہیں؟ امام زہری سے. وبه قال رحمه الله حدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابة قال حدثني ورقاء عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده ان على الارض من مؤمن الا وانا اولى الناس به فايكم ما ترك دينا او ضياعا فانا مولاه وايكم ترك مالا فأولي عصبت من كان فإلى العصبت من كان. اچھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ان علی الارض من مؤمن الا وانا اولی الناس به، دنیا میں کائنات میں کوئی بھی مومن ایسا نہیں ہے کہ جس کا میں قریبی نہ ہوں. انسانوں میں سے میں اس کے زیادہ قریب ہوں، تمام انسانوں میں سے مومن کے میں زیادہ قریب ہوں. فَأَيُّكُمْ مَا تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا، تو جو بھی چھوڑ جائے قرضہ یا ضیاعًا اولاد، فَأَنَا مَوْلَاهُ، تو میں اس کا مددگار ہوں گا. فَأَيُّكُمْ تَرَكَ مَالًا فَإِلَى الْعَصَبَةِ مَنْ كَانَ، تو جو مال چھوڑ کے جائے وہ اس کے عصبہ کے حوالے کیا جائے گا. اگر اس کا قرضہ وغیرہ ہے تو میں ادا کروں گا، یعنی وہ بیت المال سے ادا کیا جاتا تھا. چلے. حماد بن منبہ یہ بیان کرتے ہیں ھذا ما حدثنا ابو ہریرہ، یہ وہ ہے جو ابو ہریرہ مجھے بیان کیا. یعنی بہت ساری احادیث وہ بیان کرتے تھے. حماد بن منبہ، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث بھی ان میں سے ایک ہے جو ابو ہریرہ نے بیان کی کہ انا اولا بالمؤمنین اولی الناس بالمؤمنین فی کتاب اللہ، کہ میں لوگوں کے زیادہ قریب ہوں، مومنین کے لوگوں میں سے سب سے زیادہ قریب میں ہوں، فی کتاب اللہ، قرآن کے فیصلے کے مطابق. ٹھیک ہے. فَأَيُّكُمْ مَا تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَّةً، جو تم میں سے جو بھی فوت ہو جائے، قرضہ چھوڑ جائے یا اولاد بال بچے،
فدعونی تو مجھے پکارو، مجھے بلاؤ، فانا ولی ہوں، میں اس کا ولی ہوں، ٹھیک ہے۔ فایکم ما ترک مالا فلیؤثر بمالہ عصبتہ من کان، تو کہتے ہیں کہ یہ یؤثر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ترجیح دی جائے گی، اس کے مال پر عصبہ کو ترجیح دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ کہ عصبہ میں وہ تقسیم کیا جائے گا، جو قرضہ ہوگا وہ ہم ادا کریں گے۔ چلے پڑھے۔ وبه قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن عدي انه سمع ابا حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ترك مالا فللورثة ومن ترك كلا فإلينا فعلینا۔ وبه قال رحمه الله حدثنا کلن کا معنی بھی یہی ہے، بوجھ چھوڑ چکا ہے، کیا مال چھوڑ گیا، ٹھیک ہے، اس کے وارثوں کے لیے ومن ترک کلن فعلینا، تو اگر وہ کوئی بوجھ بھی چھوڑ کے گیا ہے، بوجھ کا مطلب کیا ہے؟ اولاد وغیرہ، ٹھیک ہے، تو وہ بھی ہماری طرف ہے، یعنی اس کی بھی ہم دیکھ بھال کریں گے۔ چلے آخری پڑھ لیں، 11 بج گئے۔ حدثني ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چھوڑ جائے بچے، بال بچے، اس کے بھی نگران اور محافظ ہم ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک وقت کے جو خلیفہ ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر چھوڑ گئے ایسے کہ مفلس ہے، ٹھیک ہے،